آج کی خوبصورت صبح آپ تمام دور و نزدیک سے آئے ہوئے عزیزوں کی سلامتی چاہتا ہوں۔ آپ کی بھی سلامتی ہو۔ خداوند کا شکر ہے کہ آج صبح ہم پھر خداوند کے قدموں میں بڑی تندرستی، سلامتی اور عمر کی درازی کے ساتھ موجود ہیں اور خداوند کے زندہ، مقدس اور لا تبدیل کلام کو سن سکتے ہیں۔ سو آج ہم اپنی نصیحت کے لیے، اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے خداوند کے زندہ، مقدس اور لا تبدیل کلام میں سے دیکھیں گے پہلا کرنتھیوں کا خط، مقدس پالوس رسول کا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام، اس کا 12واں باب اور اس کی 12ویں اور 13ویں آیت کو میں آپ سبوں کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلا کرنتھیوں کا خط، اس کا 12واں باب 12ویں آیت سے کتاب مقدس میں لکھا ہے، کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے اعضاء بہت سے ہیں، اور بدن کے سب اعضاء وہ بہت سے ہیں مگر باہم مل کر ایک ہی بدن ہے، اسی طرح مسیح بھی ہے۔ غور طلب بات ہے، کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہوں، خواہ یونانی، خواہ غلام، خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا۔ خداوند اس پاک کلام کے ذریعہ سے آج صبح ہم سب کو اپنی لازوال برکت سے نوازے۔ آئیے خداوند کے حضور تشریف رکھیں اور کتاب مقدس کی اس تفسیر و تشریح پر مکمل طور پر اپنے دھیان کو لگائیں۔ میرے بہن اور بھائیوں، آج کا دن پوری دنیا کی کلیسیا کے لیے، پوری دنیا کی مسیحت کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ سو جس طرح سے ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا، خدا کا کلام یہاں پر ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ ہم سب مل کر یسوع مسیح کا بدن بنتے ہیں، یسوع مسیح کا بدن۔ اور وہ یہاں پر ایک مثال دیتا ہے کہ ہمارے بدن کے اندر جس طرح بہت سارے اعضاء ہیں، ہاتھ ہے، کان ہے، ناک ہے اور دیگر دوسرے اعضاء ہیں، تو رسول فرماتا ہے کہ یہ سارے کے سارے اعضاء مل کر ایک بدن بنتے ہیں۔ اور اسی بدن کو جو دنیاوی طور پر بیان کیا گیا ہے، روحانی طور پر مقدس پالوس رسول کہتے ہیں کہ اسی طرح تم بھی کلیسیا کے اندر مختلف اعضاء ہو، اور کلیسیا کے اندر مختلف اعضاء ہونے کے ناطے کوئی آنکھوں کا کام کر رہا ہے، کوئی سوچوں کا کام کر رہا ہے، کوئی ہاتھ کا کام کر رہا ہے، کوئی دماغ لڑا رہا ہے، لیکن یہ سب کے سب جتنے بھی کلیسیا میں مختلف اعضاء کے طور پر کام کرتے ہیں، یہ سارے مل کر ایک بدن بنتے ہیں۔ اور رسول کہتا ہے کہ اسی طرح مسیح بھی جو ہے وہ بھی ایک ہے۔ جس طرح بدن ایک ہے تو پھر مسیح بھی ایک ہے۔ نہ صرف مسیح ایک ہے بلکہ بپتسمہ بھی ایک ہی ہے، اور خداوند بھی ایک ہی ہے، اور خدا بھی ایک ہی ہے۔ مقدس پالوس رسول نے بڑی وضاحت کے ساتھ اسی باب کے اندر خدا کے پاک روح کی ڈیفینیشن کو، خدا کے پاک روح کی ڈیٹیل کو، اس کے کاموں کو اور اس کا لوگوں کے درمیان آ کر کام کرنا بڑی وضاحت کے ساتھ اس نے بیان کیا ہے۔ لیکن اس کی 13ویں آیت کے اندر مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ خواہ ہم یونانی ہوں، خواہ ہم عبرانی ہوں، خواہ ہم غلام ہوں، خواہ ہم آزاد ہوں، ہم سبوں نے مل کر ایک ہی بدن ہونے کا بپتسمہ لیا ہے، اور ہم سبوں کو ایک ہی روح جو ہے وہ پلایا گیا ہے۔ اب مقدس پالوس رسول اس روح القدس کے بپتسمہ کی بابت بات کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہم نے پچھلے 3 اتواروں کے اندر لفظ بپتسمہ پر، پانی کے بپتسمہ پر اور روح القدس کے بپتسمہ پر ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ غور و خوض کیا، اور آپ نے اس چیز کو سنا بھی اور سمجھا بھی۔
اب یہ پیش گوئی سب سے پہلے روح القدس کے بپتسمہ کی جو پیش گوئی ہے وہ ہمیں مقدس مرکز کے انجیلی بیان کے پہلے باب کی 8ویں آیت میں ملتا ہے. وہاں پر مقدس مرکز فرماتے ہیں, وہاں پر لکھا ہے کہ میں نے تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیا, مگر جو میرے بعد آتا ہے وہ تم کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا. اب یہ پیش گوئی یوحنا اصطباغی کے ذریعہ سے ہوئی ہے اور اس کو تحریر کر رہے ہیں مقدس مرکز. انہوں نے اسے لکھا اور ہم پر اعلان کیا کہ بپتسمہ جو بعد میں دینے کے لیے آنے والا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے, وہ تم کو روح القدس کے ذریعہ سے بپتسمہ دے گا. اب میرے بہنوں اور بھائیوں, یہ پیش گوئی جو پرانے عہد نامہ کے اندر بھی پائی جاتی ہے یوئیل نبی کے صحیفے میں, وہاں پر لکھا ہے کہ میں آخری دنوں پر اپنے روح کو نازل کروں گا, تمہارے جوان رویا دیکھیں گے, تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے, تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے, اس لیے کہ میں ہر فرد و بشر پر اپنے پاک روح کو نازل کروں گا. اور یہ پرانے عہد نامہ کے اندر یوئیل نبی کے صحیفہ کے اندر یہ پیش گوئی پائی جاتی ہے. اور نئے عہد نامہ کے اندر مرکز کی انجیل, متی رسول کی انجیل, لوکا کی انجیل, ان تمام انجیلوں کے اندر بھی یہ پیش گوئی رسولوں کے ذریعہ سے پائی جاتی ہے. لیکن یہ جو قدیم میں پیش گوئی ہوئی کہ میں اپنے روح کو ہر فرد و بشر پر نازل کروں گا, اس کا جو وعدہ تھا وہ آج کے دن پورا ہوا. آج کا دن کلیسیا کا دن ہے پیدا ہونے کا. تو میرے بہنوں اور بھائیوں, آج کے دن کس طرح سے یہ پیش گوئی پوری ہوئی, نکالیے میرے ساتھ اعمال کی کتاب اس کا 2 باب. وہاں پر لکھا ہے کہ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو سب ایک جگہ پر جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے, اور اس سے سارا گھر گونج گیا اور انہیں آگ کے شعلہ کی پھٹتی ہوئی زبانیں نظر آئیں اور ان پر ٹھہر گئیں اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے. اب اس پیش گوئی کی تکمیل ہمیں نظر آتی ہے عید پینتیکوست کے موقع پر. اب یہ عید پینتیکوست, اس کی بابت بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ عید پینتیکوست اسرائیلیوں کا یعنی یہودیوں کا ایک تہوار ہے, اور یہ یہودیوں کا چوتھا تہوار ہے عید پینتیکوست. اس تہوار کو منانے کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس ماہ کے اندر یا اس سیزن کے اندر زمین اپنے حاصل کو پورے طور پر دیتی ہے. چاروں اطراف سرسبز و شاداب کھیت ہوتے ہیں, چاروں اطراف پھلدار درخت ہوتے ہیں, چاروں اطراف زمین اپنی پاور کے ساتھ ہر قسم کا پھل, ہر قسم کی زمین کی نعمت جو ہے وہ اگلتی ہے میرے اور آپ کے لیے, اسرائیلیوں کے لیے. سو خدا نے ان کو یہ کہا کہ جب تم اپنی فصل کی کٹائی کرو, جب یہ سیزن آئے تو تم اس سیزن میں فلاں تاریخ کو فلاں دن عید منانا. عید وہ کس بات کی منانے لگے کہ خدا ہمیں زمین کی پیداوار وافر مقدار میں دیتا ہے. اب جب یہ عید پینتیکوست کا دن آتا, یہودی لوگ چاہے دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر رہتے ہوں, موجود ہوں, ان کے لیے لازم تھا کہ وہ عید پینتیکوست منانے کے لیے اسرائیل کے اندر یعنی یروشلم کے اندر حاضر ہو. اب لوگوں میں بہت جوش اس عید کے لیے پایا جاتا تھا. لوگ ایک ایک ماہ پہلے, 10 دن پہلے یروشلم میں آ کر بسیرا کرتے, کیمپ لگا لیتے, اپنی دریاں بچھا کر وہاں پر خدا کی عبادت, خدا کی ریاضت کرتے,
ہوٹل سرائیں ساری کی ساری بک ہو جاتی اور یروشلم کے اندر اسرائیلیوں کی ریل پیل ہوتی اور لوگ صرف اور صرف اس لیے جمع ہوتے کہ خدا نے ہمیں زمین کی نعمتوں کو وافر مقدار میں دیا ہے۔ اب زمین کی نعمتیں کیا ہیں؟ آج آپ ان نعمتوں کو بڑے غور سے اگر کسی فروٹ مارکیٹ کے اندر جائیں تو آپ دیکھ سکیں گے خربوزے ہیں، تربوز ہیں، گرما ہے، سرما ہے، ناشپاتی ہے، انگور ہے، آم ہے، دیگر اور پھل۔ یعنی یہ ایک ایسا سیزن ہے یا ایک ایسا مہینہ ہے جس میں کٹائی ہوتی ہے اور زمین اپنے پھل کو اپنے لوگوں کے لیے دیتی ہے تاکہ وہ اس کو کھائیں، نوش فرمائیں اور خدا کی شکر گزاری کرے کہ اس نے زمین کا سینہ چیر کر میرے لیے نعمتوں اور برکتوں اور بخششوں کا نزول کیا ہے۔ اور یہ پہلا ٹارگٹ تھا ان کا۔ خدا نے ان کو یہ عید فصل کے کاٹنے کے تعلق سے دی کہ جب تمہاری فصل کاٹی جائے تو تم اس کے پہلے پھل لے کر میرے گھر کے اندر آؤ۔ یہ ہے ایک پہلا پوائنٹ اس کا۔ اب دوسرا پوائنٹ اس سے پہلے کہ بیان کروں ایک کویسچن ہے۔ جب قوم اسرائیل ملک مصر سے مقدس موسیٰ کے ذریعہ سے نکلی اور بحر کلزم کو پار کر کے بیابانوں کے اندر انہوں نے پڑاؤ کیا، یعنی مسافرت کا سفر ان کا شروع ہو چکا ہے، تو کیا ان بیابانوں کے اندر جہاں پر وہ بسیرا کرتے تھے کیا انہوں نے عید پینتیکوست منائی؟ 40 سال تک وہ عید پینتیکوست منا نہیں سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خانہ بدوشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ خیموں میں رہتے ہیں، ان کے پاس زمین نہیں، ان کے پاس گھر نہیں، ان کے پاس پراپرٹی نہیں۔ اگر زمین ہوگی تو اس میں وہ بیج بوئیں گے اور خدا کی نعمتوں کو ریسیو کر کے خدا کی شکر گزاری کریں گے۔ اب وہ 40 سال بیابان کے اندر مارے پھرتے رہے۔ لیکن میرے بہن اور بھائیوں، جس دن وہ ملک مصر سے نکلے، وہ نکلتے وقت ایک عید منا کر وہاں سے نکل رہے ہیں، اور وہ ہے عید فصح۔ انہوں نے ملک مصر کے اندر ہی بروں کو ذبح کیا، ملک مصر کے اندر ہی انہوں نے ان بروں کے خون کو لے کر اپنے گھروں کی چوکھٹوں پر لگایا تاکہ موت کا فرشتہ جب آئے تو وہ ان گھروں کو جس پر خدا کے برے کا لہو لگا ہوا ہو وہ بچ جائے، چھٹکارا مل جائے، چھوڑ دیا جائے، پاس اوور، فرشتہ آگے چلا جائے، پھیلان جائے، چھلانگ لگا جائے اس گھر سے۔ پہلا تہوار انہوں نے کون سا منایا؟ اور تو آڈے نال جے عید فصح۔ اب عید فصح میں ہوا کیا کہ فصح کا برا ذبح کیا گیا، برے کا خون بہایا گیا اور چوکھٹوں پر لگایا گیا۔ اب جب عید فصح آتی ہے تو اس وقت ہم یسوع مسیح کی صلیبی موت کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے اگلے دن جس دن یسوع مسیح قبر کے اندر ہے وہ دن خاموشی کے ساتھ گزرتا ہے، لیکن جو ہی اتوار کی صبح آتی ہے تو یسوع مسیح زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اس بات کی دلالت ہے کہ جب کوئی کسان اپنے کھیت کے اندر بیج بوتا ہے تو ڈیفینیٹلی بات ہے کہ تیسرے دن زمین کا سینہ چیر کر وہ بیج اپنی کومپل باہر نکالتا ہے۔ اور یہ یسوع مسیح کی ایک مشابہت بھی وہاں پر دی گئی کہ وہ بھی 3 دن زمین کے اندر رہے گا اور پھر اپنی قدرت کاملہ کے وسیلہ سے جس طور سے وہ بیج کے طور پر بویا گیا، تیسرے دن زمین کا سینہ چیر کر پہلا پھل کہلائے گا مردوں میں سے۔ اس عید فصح کو جب ہم اپنی عید کے طور پر یعنی یسوع مسیح کی عید قیامت المسیح کے طور پر مناتے ہیں تو اسرائیلیوں کو حکم تھا کہ تم
عید فصح سے لے کر آگے 7 ہفتے گن لینا. اور 7 ہفتے، ایک ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7. اور جب 7 ہفتے ہوں گے، 7 اور 7 کو ملٹیپلائی کریں، 7 7 49. پنجابی بندے ہیں بھائی، 49. اور پینتیکوست کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے 50واں دن. یعنی فصح سے لے کر آگے 50ویں دن، یعنی 1.5 پونے 2 ماہ کے بعد فصل بالکل تیار ہو چکی ہوتی. یعنی عید پینتیکوست کا معنی ہے 50واں دن. اور اس دن کو ہفتوں کی عید بھی کہا گیا ہے، اس کو سبتوں کی عید بھی کہا گیا ہے. اور 50ویں دن جب فصح منا کر وہ بیابان کے اندر آئے، بحر کلزم کو پار کر کے، تو 50واں دن تھا جس دن مقدس موسیٰ کو کوہ سینا کے پہاڑ پر خدا نے شریعت دی. اب سب سے پہلے خدا نے جو شریعت دی وہ 10 احکام کی صورت میں ہے، اور 2 پتھر کی لوحوں پر اس شریعت کو خدا نے لکھوایا اور لکھ کر دیا کہ یہ شریعت تمہاری ہے. یعنی 50ویں دن قوم اسرائیل کو کیا ملا؟ شریعت ملی. اب شریعت ہے کیا، یا شریعت کی کاؤنٹنگ آپ کیا کتابوں میں سے کر سکتے ہیں؟ شریعت صرف اور صرف پہلی بائبل کی 5 کتابوں کو کہا جاتا ہے. پیدائش کی کتاب، خروج کی کتاب، احبار کی کتاب، گنتی کی کتاب اور استثناء کی کتاب. یہ 5 کتابیں جو ہیں یہ شریعت کی کتابیں کہلاتی ہیں، اور یہودی روایات بیان کرتی ہیں کہ وہ اپنے زمین کے حاصل کی عید تو بیابان کے اندر نہ منا سکے، لیکن انہوں نے 50ویں دن جو خدا نے ان کو شریعت دی تھی مقدس موسیٰ کے ذریعے، انہوں نے شریعت کے دیے جانے کا، شریعت کے نازل ہونے کے طور پر سیلیبریشن، سالگرہ کے طور پر یہودی آج بھی مناتے ہیں کہ آج کے دن ہمیں خدا کے ذریعہ سے، ہمارے نبی کے ذریعہ سے ہمیں خدا کا کلام، خدا کے احکام، خدا کی شریعت ملی. آج بھی یہودی شریعت کی سالگرہ منا رہے ہوں گے. نہ صرف شریعت کی سالگرہ منا رہے ہوں گے بلکہ خدا کے حضور اپنے پہلے پھلوں کو بھی لے کر ہیکل کے اندر جاتے ہوں گے. اب جب یہ ہیکل موجود تھی تو یہ لوگ عید پینتیکوست پر جو تو اچھے خاصے امیر ترین شخص ہوتے، وہ گروپ کی صورت میں کئی نامور لوگ یا مالدار لوگ ٹرے لے لیتے جنہوں پرات اسی کہنے ہیں، اور سونے کی چھاپڑی، بڑے لوگ سونے کی چھاپڑیوں کے اندر انگور، زیتون، کیلے، انجیر، کھجور اور دیگر پھل جو اسرائیل کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے پھل اس سونے کی ٹرے کے اندر سجا کر، پھر ایک بیل کو لے کر اس کو ہاروں سے سجا کر اس کو لے کر چلتے، اور لوگوں کا ہجوم، یعنی گروپوں کے اندر لوگ یروشلم کے اندر اس عید کو منانے کے لیے آتے. جو تھوڑے سے مالدار نہ ہوتے وہ چاندی کے برتن انہوں نے بنوائے ہوتے ہیں، یا چاندی کے برتنوں کے اندر وہ خدا کی زمین کی ان نعمتوں کو وہ سجا کر لے کر ہیکل کے اندر جاتے. جو اس سے بھی کم تر ہوتے وہ پیتل کا، سلور کا برتن استعمال کر لیتے. تو جو میرے اور آپ جیسے مہدڑ لوگ ہوتے، مثال کے طور پر خدا نے کہا تھا کہ اس تہوار پر کوئی خالی ہاتھ میرے گھر کے اندر نہ آئے. اب بہت غریب سے غریب تر بھی لوگ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بندے نے مونگ پھلی کی ریڑھی لگائی ہوئی ہے، اس کا گزر بسر ہی صرف اس ریڑھی لگانے کے وسیلہ سے اس کے گھر والے روٹی کھاتے ہیں. تو اس کو خدا کے حضور جب اپنے پھلوں کو لے جانے کا وقت آئے گا وہ سوچ میں پڑ جائے گا
پہلے نمبر پر اسے احساس کمتری کا یہ شکار ہوگا کہ لوگوں نے بڑے بڑے تھالوں کے اندر تمام تر پھلوں کو سجایا ہوا ہے، میں کیوں تو 2 دانے مونگ پھلی لے کے جاؤں گا۔ یہ ہے انسان کی روحانی اور جسمانی کمپلیکس احساس کمتری کا شکار ہو جانا کہ دوجے نے یہ کیتا ہے میں انجدہ نہ کیتا تو میری رہ نہیں ہونی، میں شرمندگی ہوئے گی۔ کون سا ایسا شخص ہے کہ جو خدا کے حضور جا کر شرمندگی محسوس کرے؟ اور جب آپ خدا کے حضور آتے ہیں تو آپ شرمندگی کے ساتھ سر جھکائے ہوئے شرمندہ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، آپ شکر گزاری سے بھرے ہوتے ہیں، آپ کے اندر دعا ہوتی ہے، آپ کے اندر غزلیں اور گیت ہوتے ہیں، آپ کو طلب ہوتی ہے خدا کے کلام کی کہ اس سے مستفید ہوں تاکہ ہم روحانی طور پر سیر و اسودگی حاصل کریں، روحانی طور پر آگے بڑھیں۔ سو میرے بہن اور بھائیوں، یہودیوں کی یہ عید 2 طرح سے وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر شریعت کی سالگرہ اور دوسرے نمبر پر میں یہودیاں دی گل کروں گا، دوسرے نمبر پر زمین کے حاصل کی نعمتوں کی شکر گزاری۔ یعنی یہودی 2 طرح سے اس عید کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ کیا جس طرح اسرائیلی اس عید کو 2 طرح سے منا رہے ہیں، ایک شریعت کی سالگرہ کے طور پر اور دوسرا زمین کی نعمتوں کے حاصل کے طور پر، کیا اسی طرح ہمیں بھی اس عید کو منانا چاہیے؟ سوال ہے آپ کے لیے، صدیوں سے جب سے آپ اس دنیا میں آئے ہیں، آپ روح القدس کے نزول کے بارے میں، عید پینتیکوست کے بارے میں ہر سال پیغامات سنتے ہیں، اور آپ کے سامنے یہودیوں یا اسرائیلیوں کا اس عید کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ 2 طرح سے رکھا ہے اور بائبل کے اندر موجود ہے۔ تو کیا ہم بھی اس کو اسی طرح منائیں؟ شریعت کن کو دی گئی؟ شریعت کن کو دی گئی تھی؟ موسیٰ دے وقت دے وچ مسیحی لوگ سن، اور مقدس موسیٰ مصر میں سے مسیحیوں کو نکال کر لایا تھا، یا شریعت اس وقت مسیحیوں کو دی گئی؟ اور کو ہوش کے ناخن لو، وہ یہودی اسرائیلی لوگ تھے جن کو شریعت دی گئی، ہمیں شریعت نہیں دی گئی، ہم بے شرع لوگ ہیں، ہم بعد میں بیچ میں شامل ہوئے ہیں، لیکن شریعت جن کو دی گئی وہ اسرائیلی تھے، اور ان کا نبی مقدس موسیٰ، ان کے ذریعہ سے ان کو شریعت ملی۔ ہر مذہب کل نو تسی بکرا عید بھی منان لگ پو گے، اسی طرح کے وہ بھی خدا دے لوگ، وہ بکرا عید کیوں منائی جاتی ہے؟ اس کے پیچھے کانسپٹ تو ابراہیم کے بیٹے کی قربانی کا ہی ہوتا ہے نا۔ تو پھر کل کو آپ یہ بھی کہیں گے کہ ہمیں وہ بھی منانا چاہیے، ہمیں یہ بھی منانا چاہیے، لیکن جو آپ کے قائد و رہنما، آپ کے نبی، آپ کے نجات دہندہ کے تعلق سے، نجات دہندہ نے کیا کہا تھا کہ میں خدا کے پاس جاتا ہوں اور تمہارے لیے وہاں سے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں، پہلے تو وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، پھر تمہارے اندر ہوگا روح حق، سچائی کا روح جو باپ بھیجے گا، اور وہ باپ سے ہی سنے گا اور باپ سے ہی باتیں لے کر تم تک پہنچائے گا۔ یوحنا کی انجیل جب آپ پڑھتے ہیں اور دیگر انجیلوں کے اندر یہ بڑی وضاحت کے ساتھ یسوع مسیح نے روح القدس کے نازل کرنے کا وعدہ کن سے کیا؟ ہون آکھو اسرائیلیان، ہون مسیحوں کو کہا، مسیحیوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا، کلیسیا کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ۔ اب وعدہ کس نے کیا؟ خداوند یسوع مسیح نے۔ تو خداوند یسوع مسیح جس طور سے مسیحیوں کو حکم دے گا، مسیحیوں کو اس حکم کی تعمیل کرنی پڑے گی، اس حکم کو ماننا پڑے گا۔ اور روح القدس نازل جب ہوا تو کتنے لوگ تھے مسیحی اس وقت؟ 120 اونلی، صرف اور صرف 120 لوگ تھے، جن کے اندر 12 شاگرد بھی شامل ہیں، جن کے اندر یسوع مسیح کے بھائی بھی شامل ہیں،
یسوع مسیح کی ماں بھی شامل ہے، دیگر رشتہ دار، عزیز و اقارب اور وہ عورتیں جو اس کی حیات کے اندر اس کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھی، وہ مل ملا کر 120 کی جماعت ہے. یعنی 120 لوگوں پر روح القدس نازل ہوا. اب جن 120 لوگوں پر روح القدس نازل ہوا، جب روح القدس نازل ہوا تو باقی 120 کے علاوہ جتنی اسرائیلیوں کی یا یہودیوں کی جماعتیں وہاں پر اکٹھی ہوئی ہوئی ہیں، وہ تو ان کا 120 لوگوں کا تمسخرہ اڑا رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ابھی تو پہر دن چڑھا ہے، یہ تازہ تازہ مے کی نشے میں ہے، یہ ایسے ہی اوٹ پٹانگ باتیں کیے جا رہے ہیں. اگر وہ اس حقیقت کو سمجھتے جو وہاں پر مختلف ممالک سے لوگ، مختلف ممالک سے پارتھی لوگ تھے، فارسی لوگ تھے، عربی لوگ تھے، مسوپوتامیہ کے رہنے والے تھے اور دیگر مختلف جگہوں سے 17-18 ممالک کے لوگ اس وقت وہاں پر جمع تھے. لیکن روح القدس کی قدرت کو کنہوں نے محسوس کیا؟ اور روح القدس کی قدرت کو کنہوں نے محسوس کیا؟ شاگردوں نے، 120 کی جماعت نے. اور جب ان 120 کی جماعت پر روح القدس کا نزول ہوا تو اس وقت کون سی کرامات سامنے آئی، کون سا نشان ظاہر ہوا؟ لکھا ہے کہ جب روح القدس نازل ہوا تو ایسے آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہے. ایلیا خدا کے پہاڑ کوہ ہور پر گیا، لکھا ہے کہ بجلیاں چمکی، خدا اس میں بھی نہیں تھا. دھوئیں کا بادل اٹھا، خدا اس میں بھی نہیں تھا. اندھیری چلی، ہوا چلی، طوفان آیا. یہ روح یا روح القدس جو ہے، اس کو دم بھی کہا جاتا ہے. اس کا معنی روح کیا گیا ہے عبرانی زبان کے اندر، اور اسی کا ترجمہ ہوا بھی کیا جاتا ہے. یسوع مسیح نے روح القدس کی ایک مثال دیتے ہوئے کہا تھا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ہوا کہاں سے آتی ہے اور کہاں کو جاتی ہے اور کدھر چلتی ہے؟ اسی طرح خدا کا پاک روح ہے کہ جس طرح ہوا کا نہیں آپ کو علم ہوتا کہاں سے آئی کہاں سے چلی گئی، لیکن آپ کو ہوا کا احساس ضرور ہے، نظر نہیں آتی. جب وہ آپ کے بدن کو ٹھنڈی لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہوا بہت ٹھنڈی ہے. جب لو چلتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہوا بہت گرم ہے، لیکن نظر نہیں آتی. آج بھی ہمیں ہوا نے چاروں اطراف سے گھیرا ہوا ہے، لیکن اس کا احساس تو ہمارے بدنوں میں ہے، لیکن اسے ہم دیکھ نہیں رہے. اسی طرح خدا کا پاک روح اس وقت چاروں اطراف سے ہم سبوں کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن وہ نظر نہیں آتا. وہ آپ کے بدنوں کو احساس دلواتا ہے، آپ کی روح کو تازہ کرتا ہے، آپ کے ضمیر کی ملامت کو وہ اور زیادہ تیز کرتا ہے تاکہ یہ بری روشوں کی طرف نہ گامزن ہو جائے. 120 کی جماعت پر روح القدس نازل ہوا اور 120 کی جماعت 9 مولود کلیسیا کہلائی. اور یہ ہے روح القدس کا بپتسمہ جو یسوع مسیح کے کہنے پر، یسوع مسیح کے وعدہ کے مطابق اور رسولوں اور نبیوں کی پیش گوئیوں کے مطابق کہ جو میرے بعد میں آتا ہے، میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ تم کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا. اور یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جب تک تم کو قوت کا لباس نہ ملے یروشلم کے اندر ٹھہرے رہو، اور جب تم کو قوت کا لباس ملے تو یروشلم میں، یہودیہ میں، سامریہ میں اور دنیا کی انتہا تک میری گواہی کو قائم کرنا. سو میرے بہنوں اور بھائیوں، 10 دن یسوع مسیح جب آسمانوں پر جانے والے تھے، انہوں نے آخری بار شاگردوں کو بلایا کوہ زیتون پر
اور ان کو حکم صادر کیا کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، اور اس سے پہلے کہ تم منادی کرو ٹھہرے رہو، قوت کا لباس حاصل کرو، 10 دن تک وہ روزے میں رہے، 10 دن تک وہ دعا میں رہے، 10 دن تک وہ خدا کی قربت اور خدا کی رفاقت میں رہے، دعا کرتے رہے دن رات۔ اور ٹھیک 10ویں دن صبح 9 بجے خدا کے پاک روح کی قدرت جس گھر کے بالا خانہ پر وہ جمع تھے وہاں پر نازل ہوئی، تو لکھا ہے کہ گھر شیک ہو گیا، ہل گیا۔ سیم اسی طرح جس طرح مقدس سلیمان دور میں ہیکل کے اندر جب کوائر خدا کی حمد کرتی تھی تو کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ جب ساز اور آواز مل گئے تو ہیکل کی نیو ہل گئی، بنیاد ہل گئی، ہیکل جھومنے لگی، ہیکل جنبش کرنے لگی۔ جس طرح خدا کا روح جنبش کرتا تھا، اس نے انہیں احساس دلایا کہ آج بھی میں جنبش کرتا ہوں، آج بھی میں آپ کے درمیان موجود ہوں۔ سو میرے بہن اور بھائیوں، سیم اسی طرح اس بالا خانہ کے اندر ہوا کہ وہ گھر ہل گیا، اور دوسری بات کیا رونما ہوئی، ان کو آندھی کے سناٹے کے جیسا شور سنائی دیا۔ یہ 120 کو شور نہیں سنائی دیا، وہ جو گرد و نواح میں سارے یہودی تھے وہ دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے۔ اور پھر دوسری بات کہ آگ، فضا میں آگ نازل ہوئی، خدا کا شکائنہ، خدا کا جلال، اور سب روح القدس سے بھر گئے۔ یہ ہے روح القدس کا نازل ہونا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے خدا کی اس کے پاک روح کے لیے کہ خدا نے آج کے دن مکمل طور پر، جامع طور پر اپنے روح کو اس دنیا میں بھیج دیا، نازل کیا۔ اس سے پہلے خدا کے لوگوں کے ساتھ روح کا تعلق تو تھا، لیکن روح آتا، وقت با وقت ان کے ساتھ کام کرتا، اور وہ قوت پاور پھر واپس چلی جاتی، معکوف ہو جاتی۔ لیکن جب یسوع مسیح نے اس بات کا وعدہ اپنے لوگوں سے کیا، تو جب وہ روح القدس نازل ہوا تو وہ آج تک اس دنیا کے اندر کلیسیا میں موجود ہے، اور اس وقت تک موجود رہے گا جب تک یہ کلیسیا اس رہتی دنیا میں موجود ہے۔ اس وقت تک روح القدس اس زمین پر رہے گا۔ جب کلیسیا آسمانوں پر اٹھا لی جائے گی، روح القدس بھی ساتھ ہی اٹھا لیا جائے گا۔ اب ایک تو شکر گزاری ہے روح القدس کے نازل ہونے کی، اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ آج کے دن کلیسیا کا آغاز ہوا، کلیسیا کا جنم دن ہوا، اور نہ صرف کلیسیا کا جنم دن ہو رہا ہے یا روح القدس کے ذریعہ سے کلیسیا پیدا ہو رہی ہے۔ یسوع مسیح کی ماں کی بابت یاد کیجئے کہ جب خدا کا جبریل مقدسہ مریم کے پاس آیا اور اسے خوشی کی بشارت دینے لگا اور سلام کر کے کہتا ہے کہ تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ لیکن مریم کہتی ہے کہ یہ کیوں کر ہوگا؟ میں کسی مرد کو نہیں جانتی، مجھے کسی نے چھوا نہیں، میں نے کبھی کوئی برا کام نہیں کیا، تو کیوں کر کہتا ہے کہ میرے بیٹا ہوگا؟ اب فرشتے کا جواب یہ تھا کہ روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی پیدائش بھی روح القدس کے ذریعہ سے ہوئی، اور اسی روح القدس کے ذریعہ سے مجھے اور آپ کو اس نے پیدا کر دیا، نئی پیدائش کے دو ذریعہ سے۔ ہم دو طرح سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس بات کا تذکرہ پچھلے اتوار میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ کیا تھا کہ انسان دو بار پیدا ہوتا ہے تو وہ خدا کا پسندیدہ شخص بن جاتا ہے۔ ایک بار اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اور دوسری بار یوحنا کی انجیل سے ہم نے بیان کیا کہ نیکودیمس شرح عالم، نوجوان، بڑا علم جاننے والا، یسوع مسیح سے کہتا ہے
کہ کیا میں نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے پھر دوبارہ بوڑھا ہو کر اپنی ماں کے پیٹ میں جا کر پیدا ہوں؟ وہاں پر یسوع مسیح نے کہا تھا کہ نئے سرے سے پیدا ہونے والا شخص روح اور پانی سے پیدا ہو، پانی کا بپتسمہ لے اور پھر روح القدس کا اس کو بپتسمہ مل جائے گا۔ اور آج خدا کے قدرت کی شکر گزاری کرنی چاہیے کہ آپ میں سے اکثریت پانی کے بپتسمے سے گزر چکے ہیں، روح القدس کا بپتسمہ آپ کو مل چکا ہے۔ تھوڑے وقت میں آپ کو یہ بھی علم ہو جائے گا کہ روح القدس کا بپتسمہ کرتا کیا ہے۔ اب یہ عید ہمارے لیے کیا عید ہے؟ ہمارے لیے یہ ہے کہ آج کے دن خداوند یسوع مسیح نے اپنے وعدہ کے مطابق خدا کے پاک روح کو اس دنیا میں بھیجا، اور اس کا تعلق جو ہے وہ کلیسیا کے ساتھ ہوا، اور اس روح کے ذریعہ سے کلیسیا کی پیدائش ہوئی۔ جس طرح روح کے ذریعہ سے یسوع کی پیدائش ہوئی، اسی طرح روح کے ذریعہ سے نئے سرے سے پیدا ہم روح القدس کی قدرت سے ہوئے۔ اب میرے بہنوں اور بھائیوں، جب آپ کسی کی سالگرہ مناتے ہیں تو کیا جب آپ کسی بچے، بوڑھے، نوجوان کسی کی بھی سالگرہ پر جاتے ہیں جس میں آپ کو بلایا گیا ہو، تو کیا آپ خالی ہاتھ وہاں پر جائیں گے؟ آپ کوئی نہ کوئی گفٹ، کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لے کر جائیں گے۔ اگر کچھ بھی نہ لے کر جائیں گے تو روپیہ 100 دے کے جاؤ گے۔ یعنی جب کسی کی بھی سالگرہ ہوتی ہے تو اس کو تحفے سے یعنی گفٹ سے نوازا جاتا ہے۔ اب کلیسیا کی سالگرہ ہے، کلیسیا کو کون سے تحفوں سے نوازا گیا؟ خدا کی کلیسیا کا تحفہ جو ہے روح القدس کے بپتسمہ کے ذریعے سے ملتا ہے، اور خدا اپنے لوگوں کو جب وہ روح القدس کے ذریعہ سے پیدا ہوئے خدا گفٹ کر رہا ہے، خدا تحفہ دے رہا ہے۔ اب روح القدس کا بپتسمہ جو ہے کلیسیا کا جنم دن ہے، اور اس جنم دن پر کلیسیا پر نعمتوں کا نزول ہوا۔ جو روح القدس کا بپتسمہ حاصل کر لیتا ہے وہ بذات خود خدا کا گھر بن جاتا ہے۔ غور طلب بات ہے، غور سے سنیے گا کہ جو روح القدس کا بپتسمہ حاصل کر لیتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے؟ خدا کا گھر بن جاتا ہے۔ میں اس چرچ کی بات نہیں کر رہا، میں انفرادی طور پر ایک ایک کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی بھی فرد واحد جو پانی کے بپتسمہ سے گزر کر روح القدس کی قربت میں آ جاتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ خدا کا گھر۔ نکالیے میرے ساتھ، شروع میں ہم نے حوالہ پڑھا تھا کہ ہم سبوں کو ایک ہی روح پہ لایا گیا ہے۔ نکالیے میرے ساتھ حوالہ پہلا کرنتھیوں کا خط۔ آپ یہ غور طلب باتیں ہیں صرف اور صرف انفرادی طور پر آپ کے لیے ہیں، اجتماعی طور پر، کلیسیائی طور پر بعد میں ہے۔ سب سے پہلے کوئی بھی خدا کی بات کسی فرد واحد کے لیے ہے، اس کے بعد اجتماعی طور پر ان باتوں کا اطلاق ہوتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں کا خط، اس کا 3 باب اور اس کی غالباً 16ویں آیت ہے۔ وہاں پر لکھا ہوا ہوگا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ میری کہنے سے مراد یہ تھی کہ میں اور آپ جب روح القدس کے بپتسمہ سے نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں تو میں اور آپ خدا کا مقدس بن جاتے ہیں، خدا کا گھر بن جاتے ہیں۔ اگر آپ بلڈنگ کے تعلق سے دیکھیں، جس بلڈنگ کو خدا کا گھر کہا جاتا ہے تو اس گھر میں جب آپ آتے ہیں تو کس لیے آتے ہیں؟ خدا سے ملنے کے لیے، خدا کے ساتھ قربت رکھنے کے لیے، خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے کے لیے۔ اس بلڈنگ میں اگر خدا آ سکتا ہے تو وہ آپ کو اجتماعی طور پر کہتا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ یعنی ہمارا بدن
خدا کے گھر کی مانند ہے اور خدا اس میں رہائش پذیر ہے، خدا اس میں رہتا ہے، خدا اس میں سکونت کرتا ہے، خدا اس کے اندر اپنی رہائش قائم کرتا ہے۔ دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کو کھولے گا تو میں اس کے ساتھ اندر جا کر کھانا کھاؤں گا، رفاقت رکھوں گا، اسے اپنی قربت دوں گا، اپنی حضوری سے لبریز کروں گا۔ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور حوالہ ہے، پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 6 باب 19ویں آیت، کتاب مقدس میں لکھا ہے، غور طلب بات ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں۔ بڑا خوبصورت حوالہ ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا جسم، تمہارا بدن خدا کا گھر ہے اور خدا تم میں بسا ہوا ہے اور یہ روح تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اس لیے تم اپنے نہیں۔ پھر اس وقت ہمارا ٹیمپو جب ہم میں کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت کیوں ہم اپنا پن دکھاتے ہیں؟ اس وقت ہم کسی مرد کو، کسی عورت کو، جس کے ساتھ بھی ہم اس طرح سے چکپلش میں آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ بھڑ کر کہاں جائے، 4 کڈے گا گاں میں انہوں درجن کڈاں گا، انہوں 2 واری پاگل آکھے گا میں انہوں پاگل پنی دا مظاہرہ کر کے وہاں گئے تو صرف منہ آندہ پہ۔ لیکن یہاں پر وہ کہتا ہے کہ تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، بس اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ ایک اور حوالہ نکالیے، دوسرا کرنتھیوں کا خط اس کا 6 باب اور اس کی 16ویں آیت، 16ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے؟ خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے؟ کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں۔ اب یہاں پر رسول فرماتا ہے کہ خدا کے گھر کو بتوں سے کیا اس کا تعلق ہے؟ ایک خدا پرست شخص کا تعلق بتوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اب بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بت پرستی اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارے سامنے بت ہو، چاہے وہ پلاسٹک پیرس کا ہو، پلاسٹک کا ہو، آٹے کا ہو، پتھر کا ہو، کسی بھی کیمیکل کا بنا ہوا، ہم اسے بت سمجھتے ہیں، یا اس کے ساتھ سامنے سجدہ کرنے سے یا اس کے سامنے دعا کرنے کا لیول یا اس کو ہم بت سمجھتے ہیں۔ ہندوؤں کے سارے گھروں کے اندر، ہندوؤں کی عبادت گاہوں، مندروں کے اندر، ان کے چوکوں میں، ان کی سڑکوں پر آپ کو بت ہی بت نظر آئیں گے۔ جتنی بھی بت پرست اقوام ہے، گھروں سے لے کر محلوں تک، محلوں سے لے کر چوکوں سڑکوں تک، اور چوکوں سڑکوں سے لے کر عبادت گاہوں تک، گھر سے نکلو تو چاروں اطراف آپ کو ثقافت ملے گی بت پرستی کی۔ لیکن میرے بہنوں اور بھائیوں، بت پرستی یہ بھی ہے کہ اگر ہم اپنی مسیحت کے دائرہ میں سے باہر نکل کر کسی اور کے ساتھ، کسی اور قوم کے ساتھ مراسم اختیار کرتے ہیں تو یہ بھی بت پرستی ہے۔ کسی اور قوم کی کسی فنکشن کے اندر شامل ہوتے ہیں جو مذہبی فنکشن ہو، وہ کھانا کھانا، وہ گوشت کھانا، یہ بھی بت پرستی کے اشرے میں آتا ہے۔ اور یہ بھی بت پرستی کے اشرے میں آتا ہے کہ اگر آپ خدا کے لیے اپنا ٹائم وقف کر چکے ہیں کہ میں کل فلاں ٹائم خدا کے گھر میں، یعنی اتوار کو 9-10 بجے تک میں خدا کے گھر میں جاؤں گا، اگر اس وقت اس ٹائم آف پیریڈ میں آپ کا بچہ بیمار ہے، آپ کے گھر کوئی پرابلم بن گئی ہے، آپ کے گھر کوئی لڑائی شروع ہو گئی ہے،
آپ کا وہ وعدہ کہاں ہے؟ اگر آپ خدا کے گھر کے لیے اپنے آپ کو تیار کیے ہوئے ہیں تو فرض کیا کہ اگر اس وقت آپ کا بچہ بیمار پڑ گیا یا بیمار ہے، اس بچے نو کچھے لو تے خدا دے گھر آ جاؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ خدا دے گھر نو بعدو ویکھاں گے، پہلو ڈاکٹر دا گھر ویکھائیے۔ اور بعض اوقات یہ اولاد ہمارے لیے بت ثابت ہو جاتی ہے، اور رسول کہتا ہے کہ خدا کے بندوں کو یا خدا کے گھر کو یا خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کیونکہ ہم زندہ خدا کے گھر ہیں۔ اب اگر ایک خدا کا گھر ہو تو اس کے دل میں بت پرستی ہو، اس کے دل میں لالچ ہو، مکاری ہو، چلاکی ہو، عیاری ہو، پراپوگنڈے ہو، چگل خوریاں ہوں، عیب جوئیاں ہوں، تو یہ چیزیں خدا کے مقدس کے اندر پھبتی نہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ جو اس مقدس کو برباد کرے گا، برباد کیسے کرے گا؟ اسی بت پرستی کے ذریعہ سے۔ جو خدا کے مقدس کو برباد کرے گا، خدا کہتا ہے کہ میں اسے برباد کر دوں گا۔ اب خدا کا برباد کرنا یہ نہیں کہ جب آپ نے گناہ کیا خدا نے آپ کو پکڑا اور مار دیا، یا خدا نے پکڑا آپ کو بڑی سزا دے دی۔ خدا تحمل کر کے ٹھہرتا ہے۔ خدا ہمارے جیسا نہیں۔ ہماری زندگی میں تحمل اتنا کم ہے، لیکن خدا ایسا تحمل کرنے والا خدا ہے کہ وہ 120 سال بھی تحمل کر کے ٹھہرا رہا تاکہ لوگ توبہ کر لیں۔ میں ان کو طوفان سے نہ ہی ماروں تو اچھا ہے، یہ توبہ کر لیں۔ سو میرے بہن اور بھائیوں، ہم جو مسیح کا بدن ہے، اور مسیح کا بدن خدا کا مقدس ہے، اور اس مقدس کے اندر خدا کا روح بسا ہوا ہے، ہم انفرادی طور پر بھی خدا کا گھر ہے۔ یعنی اگر بھائی ریاست ہے تو یہ اگر یسوع مسیح کے نام میں اس نے نجات پائی ہے، بپتسمہ لیا ہے، روح القدس کی قدرت کو جان گیا ہے، تو یہ مکمل طور پر اپنے آپ کو کوشش کرے گا بری روشوں سے باز رکھنے کی۔ یہ ختم تو نہیں ہوں گی، لیکن اس کی ایوریج، اس کی اوسط کم ہو جائے گی، اور ایک وقت آئے گا تو اتنی کم ہوتی جاتی ہے کہ ختم ہو جاتی ہے، معکوف ہو جاتی ہے۔ لیکن کوشش کرنے سے، ریاضت کرنے سے اب خدا کا گھرانہ یعنی خدا کی کلیسیا جس میں خدا کا روح بسا ہوا ہے، اس کی بابت جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ جب آپ کو خدا نے روح القدس سے نوازا تو آپ نے نیا جنم لیا، آپ کلیسیا نے جنم لیا۔ اور میں نے پہلے کہا تھا کہ جنم دن پر تحائف دیے جاتے ہیں، تحفے دیے جاتے ہیں۔ اس کلیسیا کے جنم دن پر کلیسیا کو جو تحفے دیے گئے، وہ تحفے کیا ہیں؟ میرے ساتھ نکالیے پہلا کرنتھیوں کا خط، اس کا 12واں باب نکال لیجئے ذرا۔ پہلا کرنتھیوں کا خط، اس کا 12واں باب، اور یہ روح القدس کے نئے پیدا ہونے سے گفٹ خدا کی طرف سے جو ہمیں ملے، یہاں پر ان کا ذکر آئے گا۔ پہلا کرنتھیوں کا خط، اس کا 12واں باب اور اس کی 4 آیت سے میں پڑھتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ وہاں پر لکھا ہے، نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہے، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے، لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو یاد رکھیے گا کہ ہر شخص کے اندر روح کا ظہور کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ اس کے ذریعہ سے اگلوں کو فائدہ پہنچے اور وہ خود بھی فائدہ حاصل کرے۔ روح کا ظہور
انسان کی زندگی میں اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ ہو اور وہ دوسروں کا بھی فائدہ کرے. اور اگلی آیت میں لکھا ہے یہ ہے خدا کا پہلا تحفہ جو اس نے اپنے لوگوں کو دیا، کیونکہ ایک ہی روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے. یہ ہے گاڈ گفٹ. مقدس پطرس نے زندگی میں کبھی کلام نہیں کیا تھا. جب عید پینتیکوست کے دن روح القدس کا نزول ہوا ان 120 کی جماعت پر، تو پطرس نے ان 120 کا دفاع کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور یہودیوں اور اسرائیلیوں کو برملا للکار کر کہا، اور اتنا بڑا بگ پیغام وہاں پر اس نے دیا. اس سے پہلے کبھی اس نے پیغام نہیں دیا. اس سے پہلے کلیسیا کے اندر کبھی پیغام نہیں ہوا. یہ کلیسیا کا پہلا پیغام ہے جو مقدس پطرس کے ذریعے سے دیا گیا، اور اس پیغام کا اتنا اثر اور اتنی قابلیت اس پیغام کے اندر پائی جاتی تھی کہ 3000 لوگوں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا. یہ پہلی شروعات ہے، پہلا پیغام ہے، اور پہلا ہی تحفہ وہاں پر کام کرتا ہوا نظر آتا ہے. آپ کو اگر خدا نے حکمت کا کلام دیا ہے، آپ کو اگر خدا کلام کی نعمت بخشتا ہے، تو پطرس کی مانند روحوں کو جیتیے. پطرس کی مانند روحوں کو جیتیے. لنگڑے لولے چنگے جباج شفا پائیں گے. اس سے پہلے کہ آپ شفاؤں کی طرف اپنا دھیان لگائیں، آئیے خدا کے کلام کی طرف. خدا کلام کرنا چاہتا ہے. خداوند یسوع مسیح فرماتا ہے کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے منادی کرو. وہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے معجزات کرو. جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، اور جو ایمان لائے اسے باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. اب میرے بہنوں اور بھائیوں، پہلا خدا کا گفٹ جو ہے وہ ہے خدا کا کلام. اس کلام کے ذریعہ سے وہ یہودی جو دور دراز کے ممالک سے اور مقامی یہودی وہاں پر جمع تھے، جو تھوڑی دیر پہلے ان کا تمسخرہ اڑا رہے تھے، چیڑا کر رہے سن. اور دیکھو آج بھی تمسخرے اڑائے جاتے ہیں. کراچی میں ایک وقت واقعہ ایسا ہوا کہ جمعے کا وقت ہے اور جمعے کا خطبہ جاری ہے، اور تھوڑا جس طرح یہ چرچ اور مسجد ہے اسی طرح تھوڑا سا فاصلے کے بعد چرچ بھی ہے. یعنی اسی اوقات کے اندر چرچ بھی لگا ہوا ہے، اور چرچ کے اندر لوگ جوش و خروش کے ساتھ طبلوں باجوں کے ساتھ گیت گا رہے ہیں، حمد کر رہے ہیں. ایک پٹھان ہے، جب اس نے مسجد کے پاس آتا ہے تو وہ وہاں پر کھڑا ہو کر کچھ سنتا ہے. تھوڑا سا سنا اور چل پڑا. جو ہی آگے گیا تھا کہ ٹولگی کی آواز شروع ہوئی، اور وہاں پر بھی وہ ٹھہرا ہے. اس نے یوں کر کے نسوار پھینکی ہے، اور بہت ہی بدتمیزی کے الفاظ ایسائیاں تے پنیاں دا تبلا پٹ کے لیندہ ہے. یعنی لوگ آج بھی تمسخرہ کرتے ہیں. گیٹ کھول کے ویکھ لو، جڑا جڑا غیر قوم دا تواڈے گیتاں دی آواز سنے گا کہے گا ساری گانا گاؤں دے نے. تجربہ کر کے ویکھ لو. آپ نے بھی کبھی ان کے ساتھ، آپ کی وہ فرینڈشپ میں ہوتے ہیں، آپ کے دوست ہوتے ہیں، آپ کی سہیلیاں ہوتی ہیں، یہاں تک ہی محدود نہ رہیے. دفاع کیجیے اپنے مذہب کا، جس طرح دفاع کیا مقدس پطرس نے. 120 میں سے مقدس پطرس کھڑا کر کہتا کہ ہوش کے ناخن لو، ہم نے کوئی شراب نہیں پی ہوئی، ہم کو نشے میں نہیں. شراب پینے والے شام کلیان کے ٹائم، شام کے وقت شراب پیتے ہیں، اور شام کو وہ عیاشیاں کرتے ہیں. صبح دے 9 بجے نے اس ٹائم تے شرابی نو ہوش ہی نہیں ہوندی. اور اس نے دفاع کیا، اور خدا کے گفٹ کو جو خدا نے اسے تحفہ دیا، کس کی بدولت؟ روح القدس کی بدولت، نیا ہو جانے کی بدولت. اور اس کے کلام کے ذریعہ سے پھر وہی آیت کو دوبارہ پڑھتا ہوں، کیونکہ ایک ہی روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے.
اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام. یہ کلام کی کیٹیگریاں دو یہاں پر بیان کی گئی ہیں، ایک سادہ کلام، ایک فلسفہ منطق والا کلام. اب یہ پطرس کے ساتھ حکمت کا کلام یعنی سادے کلام میں عام فہم لفظوں میں اس نے پیچھے نبیوں کی کتابوں سے حوالہ دیا ان یہودیوں کو، اور تو انہوں پتہ کتاب مقدس چلی ہے کہ میں ہر فرد و بشر پر اپنے روح کو نازل کروں گا. ان کو توریت کی باتوں کو، نبیوں کے صحائف کو کہتا ہے کھولو، تم نے پڑھا ہوا ہے، تم جانتے ہو ان چیزوں کو. میں تمہیں یہ ریفرنس دیتا ہوں کہ کیا تم نے کبھی نہیں پڑھا کہ لکھا ہے. اور یہ بات آج وقوع پذیر ہو رہی ہے، آج یہ وعدہ پورا ہوا ہے کہ میں ہر بشر پر اپنی روح کو نازل کروں گا. سو علمیت کا کلام خدا نے ایک عالم بندے کو اٹھا کھڑا کیا، مقدس پالوس رسول. اس کے اندر علمیت کا کلام رکھا. وہ جس مندر کے اندر جاتا ڈیبیٹ ہوتی اور یسوع مسیح کے نام میں وہ فتح حاصل کرتا. جس چوک میں وہ ڈیبیٹ کرتا، لوگوں کا جھرمٹ جو ہے وہ یسوع کے کلام کے تابع ہونے شروع ہو جاتا. پڑھے لکھوں کے ساتھ، علماء کرام کے ساتھ، بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ، بڑے بڑے کاہنوں کے ساتھ، بڑے بڑے شرع کے معلموں کے ساتھ، بڑے بڑے فلسفہ دانوں کے ساتھ مقدس پالوس رسول نے کلام کو شیئر کیا. پہلا سورما حکمت کے کلام کا گفٹ مقدس پطرس، علمیت کے کلام کا گفٹ مقدس پالوس رسول. سارے تحفے جڑے خدا نے کلیسیا دے لئی رکھے سن وہ کسی ایک بندے نوں تے نہیں سن نہ دے دینے. ہر ایک کو اس کی قابلیت کے مطابق، اس کے معیار کے مطابق، اس کے سٹیٹس کے مطابق، اس کی عقل کے مطابق خدا استعمال کرتا ہے. خدا کسی کی رئی نہیں کرتا، یہ متھا دیکھ کر ٹکا نہیں لاندہ. خدا دیکھتا ہے کہ یہ کیا کر سکتا ہے، اس سے وہی کرواتا ہے جو وہ کر سکتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ جو کوئی شخص کام نہ کر سکتا ہو ہم اس کو تعینات کرتے ہیں، نہیں کرے گا، یہی کرے گا انا پرستی میں آ کر. حالانکہ اس سے زیادہ ایکسپرٹ لوگ بھی موجود ہوتے ہیں کام کرنے والے. میرے بہنوں اور بھائیوں، واپس اسی آیت پر آتے ہیں اور اس چیز کو یہاں پر ہی کلوز کریں گے. دوبارہ سے اسی آیت کو، کیونکہ ایک ہی روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوا اور دوسرے کو اسی روح کے مرضی کے موافق علمیت کا کلام. کسی کو اسی روح سے ایمان، یہ بھی ایک خدا کی طرف سے دیا گیا گفٹ ہے. ایمان پختہ رکھنا یا ایمان میں قائم رہنا یہ بھی خدا کے پاک روح کی قدرت کے ساتھ ہے. کلیسیا کے اندر اسٹیفنس شخص کو شہید کر دیا گیا، سنسار کر دیا گیا، اور وہ اپنے ایمان سے نہیں ہٹا. اس نے جامع نوش شہادت حاصل کی. اس نے یہ نہیں سمجھا آج تواڈے جو ایک شخص نو کسی گراؤنڈ چ کھلار کے کو 200-300 بندے نو وٹے پھڑائے ان کے نو مارو تو اس بندے دی کنڈیشن دیکھو اندرونی طور تے کی ہوئی. وٹا تے ایک ہی نہیں ہے، مان جی دوروں ماریا ہوا کسی دے مکھن جی. اور جب سنسار کیا جاتا ہے تو بار ہا بار پتھروں کی بارش ہوتی ہے. نہ صرف پتھروں کی بارش، لوگ مقولہ کستے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں، لوگوں کو بے عزت کر دیا جاتا ہے اس وقت الفاظ کے ذریعہ سے، بول کے ذریعہ سے. سو وہ ایمان سے نہیں ہٹا، اور جب وہ قتل ہوا تو اس کے بعد اظہار لسانی ایسی شروع ہوئی کہ شہیدوں کے خون پر مسیحت بڑھتی رہی. مسیحیوں کا خون بہتا رہا، ایک بیج کی مانند بویا جاتا رہا اور نیا بیج اگتا رہا، اور آج تک وہ بیج یہاں پر بھی موجود ہے اور اگا ہوا اور پوری دنیا کے اندر موجود ہے. اور ایمان کی نعمت، ایمان کا گفٹ. اور پھر آگے کہتا ہے
اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق. یہ میں چیزیں اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں, ایک ترتیب ہے یہاں پر, اور خدا کا کلام کرینگی اور ترتیب کے ساتھ خدا اور اس کے نبی اور اس کے رسول بڑے ترتیب میں رہ کر بات چیت کیا کرتے تھے. اور یہاں پر لکھا کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق, کسی کو معجزوں کی قدرت, کسی کو نبوت, کسی کو روحوں کا امتیاز, کسی کو طرح طرح کی زبانیں, کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا. یہ ہے گفٹ خدا کے. اب کون سے گفٹ سے یہ کام شروع ہوا؟ یہاں سب سے پہلے اولیت اور فوقیت دی گئی ہے خدا کے کلام کو. اس کے بعد ہے ایمان, اس کے بعد ہے معجزات, اس کے بعد ہے شفا, اس کے بعد ہے نبوت, اس کے بعد ہے روحوں کا امتیاز, اس کے بعد ہے غیر زبانیں, اس کے بعد ہے غیر زبانوں کا ترجمہ. اگر اس ترتیب کو آپ اپنی زندگی میں کرنے کی کوشش کریں. اب صرف آخری ایک بات کرتا ہوں, اگر 18 زبانیں بولی جاتی ہوں اور ایک شخص صرف اور صرف عبرانی زبان جانتا ہو, تو وہ ان 18 مختلف زبانیں بولنے والے اشخاص کو کیسے کلام کر سکے گا؟ یہ میں غیر زبانوں کے تعلق سے بات کر رہا ہوں. جب پھر اس چیز کو سمجھیے کہ 10-20 اشخاص مختلف ملکوں کے مختلف زبانیں بولنے والے ہوں اور ایک شخص صرف ایک ہی زبان بولتا ہو اور جانتا ہو, وہ ان مختلف زبانیں بولنے والوں کو کیسے سمجھائے گا؟ وہ تو سمجھا سکتا ہی نہیں, کیونکہ انہوں نے کچھ 17-18 زباناں ہونگیاں تے 1 to 1 وکھرے وکھرے بندے نہ گل کر سکے. لیکن خدا کے روح کی یہاں پر کام دیکھیے کہ ان کو یہی معلوم اور محسوس اور وہ سنتے ہیں کہ یہ میری ہی زبان میں بات ہو رہی ہے. اگلے بندے کو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ آج غیر زبانوں کا کی حال ہے؟ تو سمجھ آتی ہے یا کوئی ترقی ہوندی کسی دی؟ صرف فرد واحد اپنے لیے ہلا کر چھڑ دے. وہاں پر مختلف ممالک کے لوگ, اور لکھا ہے کہ ہر ایک کو اس کی زبان میں سمجھ آ رہی تھی. تو سمجھاؤ غیر زبانیں بولنے والوں دوسروں کو بھی. پھر صرف اپنے طور پر آپ, جب مثال دے رہا ہوں کہ بھائی جوید تسی غیر زبان اگر بولو اینا چھیاں جیاں نو او دا کی فائدہ ہوئے گا؟ کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ یہ سمجھ ہی نہیں رہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ جوید صاحب کیا کہہ رہے ہیں, اور نہ ہی جوید صاحب کو علم ہے کہ میں خدا کے روح کی بدولت بول رہا ہوں کہ ہمیں دیکھو صدا ہی لایا ہے یا فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں اور ٹرک کھیل رہے ہوتے نے. کہیے کیوں سڑکوں پر چلتے آپ پر غیر زبان نہیں اترتی؟ کیوں آپ کے گھروں میں بیٹھے ہوئے کبھی غیر زبان نہیں اتری؟ کیوں دوسرے اجتماعوں میں, کیوں آپ ایسی گیدرنگ میں غیر زبان بولتے ہو جہاں پر کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا؟ لکھا ہے کہ غیر زبان بولنے والا لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتا. غیر زبان بولنے والا اپنا فائدہ کرتا ہے, اپنی ترقی کرتا ہے, وہ گو کہ خدا سے باتیں کرتا ہے, لیکن دوسرے لوگ اس کی سمجھ نہیں رکھ رہے ہو. اگر آپ اسی روح القدس کے ذریعہ سے, روح القدس کے طریقہ کار سے غیر زبان بولنا چاہتے تھے, آؤ بائبل دے وچ پیا یہ سارا کچھ. پھر بابل کا برج جب بنایا گیا, بابل کے برج کا پتہ ہے جی؟ بابل کے برج کا پتہ ہے؟ سوال کیتا ہے ہاں یا نہ, جواب نہیں دیتا تھے, ہنسنا بھی نہیں. بابل کا برج جب بنایا گیا تو اس وقت پیدائش کی کتاب اس کے 11ویں باب کے اندر اس وقت لکھا ہے کہ سب کی ایک ہی زبان تھی. سب قومیں, سب قبیلے یا جتنے بھی اس وقت کی دنیا تھی,
सब एक ही जुबान बोलते थे जो एक दूसरे को समझते थे। गौरतलब बात है, बाइबल से बात कर रहा हूं, बाइबल के बाहर बात नहीं है ये। बाबल के बुर्ज के टाइम में एक ही जुबान थी और सब एक दूसरे की समझते थे। और किताब मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने कहा कि अगर ये यूं ही करते रहे तो जो इन्होंने इरादा किया हुआ ये इससे मुड़ेंगे नहीं, क्योंकि खुदा के घर की इंतहा या उसके घर की मेजरमेंट ही कोई नहीं। लब के भाव खुदा के जब आसमाना ते टुर जो आज 4-4 हज़ार फुट उस तो भी फिजा दियां उतनियां तैवां दे विच भी कैप्सूल ते त्यारे बड़े पे ने। और रशियन ये कम्युनिस्ट लोग अपने लोगों को खुदा के ना होने की दलील ये देते हैं कि हमारे खलाबाज फिजाओं में लाखों करोड़ों मील दूर सफर करते हैं, अगर खुदा होता तो उनको वहां पर क्यों नहीं मिलता? ढूंढ कर दिखाओ खुदा कहाँ है, ढूंढो उसका घर कहाँ है। इत्थे जमीन ते बह के कोई 15 मिनटां दे विच सच्चे दिल दे नाल दुआ करो ते खुदा तुहानू मिल जाएगा। वो तुहाडे विचों ही तुहाडे नाल गल करेगा, क्योंकि तुम खुदा का मक़दस और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। एक ही बोली थी, खुदा ने ज़बानों में इख्तलाफ डाल दिया, हर एक की बोली अलग अलग हो गई। और जब बोली जुबान अलग अलग हो गई तो अब वो एक दूसरे की नहीं समझ रहे। अब एक कहता है जाओ ईंट लेकर आओ, और जिसको उसने कहा है कि ईंट लेकर आओ वो बोली को हो जानता है, उन्हें दाबड़ा चुक के लैंदा है। जिसको उसने कहा तगारी लेकर आओ वो बोली होर को जानता है, उन्हें कांडी चुक के लैंदी। और जब आपकी कोई बात समझी ना जाएगी तो काम खराब होगा, काम पाया तकमील तक नहीं पहुंचेगा। ज़बानों में इख्तलाफ हुआ तो बुर्ज वहीं पर रुक गया। उसकी वजह क्या थी कि वो पहले एक दूसरे की समझते थे जब बना रहे थे, अब वो एक दूसरे की समझते नहीं है तो काम उठेदा उठे ही। और ये खुदा की लानत है, और इस लानत को ईद पेंतीकोस्त वाले दिन दूर किया गया। वो ज़बानें जो उस वक्त समझ नहीं आती थी, रूहुल कुद्स की कुदरत से ईद पेंतीकोस्त के दिन मुख्तलिफ कौमों ने उन्हीं ज़बानों को समझा। वो एक ही बोली को समझ रहे हैं। एक बंदा कलाम करन रहा है, सारे समझने ने कि साडी ज़बान च गल करन रहा है, सब मेरी ज़बान च गल करन रहा है। जेड़ा कोई लातीनी बोलने वाला है वो कहता है ये लातीनी च गल करन रहा है। जेड़ा कोई बाबली ज़ुबान बोलने वाला है वो समझता है कि ये मेरी ज़ुबान च गल करन रहा है। आज क्यों ऐसा नहीं है? क्यों नहीं? आपकी बोली जो खुदा ने आपको दी है, इंसान यही कहता ना कि खुदा लो मिली है, तो फिर समझा लो कानून, फिर समझाओ लोगों को। और अगर नहीं समझा सकते तो खुदा से समझो, सवाल करो, खुदा से पूछो कि खुदा मैं जो ये गैर जुबान बोलता हूं क्या तूने मुझे दी है, या मैं इसकी प्रैक्टिस करता हूं, या मुझे कहा जाता है कि जरा जुबान नहीं बोलेगा रूहुल कुद्स का बपतिस्मा नहीं पाए। मैंने इतनी गिफ्टों को, इतनी नेमतों को आपके सामने रखा है, और गैर जुबान और तर्जमे का जिक्र सबसे आखिर में है। अगर आप जरा एक हवाला निकाल लीजिए, यहाँ पर पढ़ना मुनासिब है, पहला करंथियों का खात उसका 12वां बाब ही निकालिए। ये चीज इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, मैं भी हो सकता है कि अगले इतवार भी इन्हीं चीजों पर खुदा का कलाम शेयर किया जाए, और शायद हो सकता है उससे अगला इतवार भी ऐसे ही गुजर जाए, ताकि हम इन चीजों को अच्छी तरह समझ सकें। पहला करंथियों का खात उसका 14वां बाब निकालिए। अब इस 14वें बाब के अंदर पहला ही एक लफ्ज बड़ा ही आला लफ्ज है। पहला लफ्ज क्या है? मोहब्बत के तालिब हो, और ये दुनियावी मोहब्बत नहीं, ये इलाही मोहब्बत है। और लिखा है खुदा मोहब्बत है। ये
यूनानी जुबान के लफ्ज अगापे इलाही मोहब्बत का जिक्र हुआ है कि मोहब्बत के तालिब हो। दूसरे लफ्ज की कह रहे हैं कि खुदा के तालिब हो, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। मोहब्बत के तालिब हो और रूहानी नेमतों की भी आरजू रखो। फैसला करना है अभी आपने। मोहब्बत के तालिब हो, रूहानी नेमतों की आरजू रखो। रसूल या खुदा ये नहीं मना कर रहा कि आप नेमतों की आरजू ना रखें, आप नेमतों की आरजू रखें कि खुदा मुझे फला नेमत दे, खुदा मुझे फला नेमत दे। आप ये भी नहीं कह सकते कि मुझे दे, वो देगा आपकी काबिलियत के मुताबिक, आपके स्टेटस के मुताबिक, आपकी अकल के मुताबिक, आपके क्राइटेरिया के मुताबिक, आपके मुआशरे के मुताबिक, आपके चाल चलन के मुताबिक खुदा आपको किसी ना किसी नेमत से नवाजेगा। असी खुदा नाल आडा ला के बह जाने हैं और आर्डर करने हैं, ऐ खुदा पाकरू अभी इसको पकड़, अभी इसका। यार कोई शर्म करो, किनू आर्डर पे कर दे हो, किनू हुक्म पे देंदे हो? खुदा नू या खुदा दे पाकरू और को ताला मारो और को रहम दी अपील मंगो तो खुदा कुछ करे भी। जो तुसी खुदा नू आर्डर करोगे, बाद वक्त मैंने कई खादमों को देखा है एमी अक्का बंद कर, खुदा के पाकरू मैं कहता हूं कि अभी कर दे, अभी ये अभी कर। इंज तो तुसी अपने मां प्यो नाल नहीं गल करते, उन्हां नाल भी कोई अदब दा ते इखलाक दा लहजा बनाया हुंदा। तो जो तुसी खुदा दे पाकरू नाल या खुदा नाल गल करदे हो, इंज समझदे हो कि तुसी खुदा हो ते रूहुल कुद्स से खुदा तुहाडी मखलूक है। हुक्मन लिखा है मोहब्बत के तालिब हो, रूहानी नेमतों की आरजू रखो। आपके दिल में नेमतों की प्यास होनी चाहिए, आपको नेमतों का प्यास या प्यासा होना चाहिए। लेकिन खुदा जानता है कि आपकी प्यास कैसे बुझानी है और केड़े शरबत ना बुझानी है। सादा पानी नाल, ठंडे पानी नाल, बिल्कुल चिल्ड पानी नाल या किसी मशरूब दे नाल, ये प्यास बुझाने वाला खुदा है। आप डिमांड नहीं कर सकते। एक बंदा पाना पढ़िया तो वक्त नहीं पढ़िया, कभी उन्होंने किसी खुदा का तजर्बा ना आया हो और 45 साल की उम्र हो गई हो तो आखे मैनू खुदाया अलमीयत का कलाम दे, तो खुदा के 15 साल बाद मर जानी। तू करना की अलमीयत का कलाम? ना तेरे प्यो ने कभी आलम पढ़िया, ना तुहाडी कोई नस्ल चो आलम। ओए बदमाशां दी नस्ल बदमाश, रूहानियां दी नस्ल रूहानी, जिस्मानियां दी नस्ल जिस्मानी, चोरियां डकैतां दी नस्ल चोर डकैत। जैसा डीएनए, जैसा तुखम वैसी औलाद। तजर्बा करके देख लें और ये तजर्बात हमारी जिंदगी में हर रोज किसी न किसी जराए से सामने आते हैं और हम इनको देखकर या तो चुप कर जाते हैं या दिल दे विच कुड़ लैंदे आ, या जे किसी गल करन दी कोशिश करने आ तो अगला बंदा छिड़क के पता कर देता। मोहब्बत के तालिब हो, नेमतों की आरजू रखो, खसूसन पढ़ लो गौर नाल, खसूसन इसकी के नबूवत करो। क्यों रसूल यहां पर कह रहा है? क्यों खुदा ने यह नहीं कहा कि खसूसन गैर जुबान की नेमत लो? रसूल कहता है नेमतां दी आरजू लाजमी रखो, नेमतां दी तड़प तुहाडे च होनी चाहिए कि खुदा मैनू भी कोई नेमत दे। ये तो मैं कहण दे ना, लेकिन असी कहने मैं आ लैनी नेमत लैनी, मैनू आ नेमत दे। ते खादम नहीं एडे कम नॉलेज वाले ने, वो भी आंदे ने अच्छा आ 7 दिन तू रहना है अंदर ही बस बस की करना है, बढ़ते यही 24 घंटे करी जा, यही नेमत लग जाएगी। और ये कौन सी जुबान है? ला शरबरा क्या जुबान है ये? क्या आई है समझ किसी को? मैनू इन्ना को एहसास होया कि मेरे इस करम दे नाल तुसी हसे हो। ओए हासा कलीसिया दे विच बन जांदा जे जदों तुसी इस तरह करदे हो। लोग वखियां च हसदे हुंदे जे तुहाडे स्टाइलां तो, फिर तुहाडीआं चीकां इंज दीआं निकलदियां ने उंज तुहानू किते चूंडी भी वड्डी होवे या कोई चाकू मारे होवे उंज दी कदी तुसी आवाज़ नहीं
ਕੱਢੋਗੇ ਜਿੰਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰਕਾਤੋ ਸੁਕਨਾ अपनी आवाज से ओवर आवाज निकालोगे तो अपना तो गला फाड़दे ही हो गए दूजिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਫਤ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰ ਪੀੜ ਬਣੇ ਰਹੀਏ अगर जिस वजह से आपको ये इल्म है कि लोग मुझसे कतराते हैं उस काम को छोड़ो उससे इज्तनाब करो ताकि लोग आपके साथ लायक और अच्छे तरीका से पेश आते रहे। यहाँ पर वो क्या कहता है, मोहब्बत के तालिब रहो, नेमतों की आरजू रखो, खसूसन नबूवत की। इसकी डिटेल तो नहीं करूंगा लेकिन सिर्फ पढ़ूंगा। अब आगे लिखता है, क्योंकि जो बेगाना ज़बान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता। साढ़े की ये ईमानदारी दे नाल गल करन लगा, बड़ा वड्डा क्राउड होवे ना, को 3-4 लोग बैठे हो, खादम या प्रेजाइडर इन्हें कह देना, जिस किसी को भी खुदा का पाकरू इबारत है वो दुआ में रहनुमाई करे और सामने स्टेज पर आ जाए। थकिया तो थकिया लोगों की कोशिश होती कि मैं दुआ करूं जावा, होनी चाहिए कोशिश, लेकिन जब आप आकर दुआ करते हो तो आपका पेट कभी बाहर निकलता है, कभी अंदर जाता है, आपकी चीखें बुलंद होती हैं, आपके हरकत और सुकनात वहां पर बॉडी लैंग्वेज ही बदल जाती है। किससे बातें कर रहे हो आप? आदमियों से कर रहे हो। आदमी बुढ़िया बंदे बैठे हैं के कलाम के मुताबिक, फिर इसको पढ़ता हूं, क्योंकि जो बेगाना ज़बान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। असी समझने हैं कि इस तरह असी रौला पावांगे, लोगों को एक इलम होएगा कि मैं बड़ा ही रूह दे नाल भरिया वां, तू बदरू ना भरिया है जेड़ा तू लोगों दे अगे गल्लां करने ही नहीं है। तेरे अंदर खुदा दी रूह काम नहीं कर रही है उस वक्त, तेनू इबलीस ने इस्तेमाल किया है। मुकद्दस पतरस कितना बड़ा जोशीला और बहुत बिग ईमान रखने वाला शख्स है। यीशु मसीह ने उसको एक दोस्त की तरह कंधे पर हाथ रख के चल रहे हैं, और यीशु मसीह पतरस से शागिर्दों की बाबत कहता है कि पतरस पतरस पतरस, इबलीस ने तुमको मुझसे मांग लिया है ताकि गेहूं की तरह फटके छज दे विच ते जे काटी मान वाला दाना होया फटके दे नाल ही वो थले जा पेगा, खत्म हो जाएगा। और बड़े बड़े लोगों को इबलीस ने इस्तेमाल किया खुदा के, उन यीशु मसीह नाले ओदे पतरस रसूल दे नाले उस वक्त ते पतरस रसूल ने यीशु मसीह कह रहा, यार तुहानू ते इबलीस ने मेरे को मंग लिया कि तुहानू फटके, लेकिन मैंने आपके लिए दुआ की कि आप ईमान में पुख्ता रहें, बदल ना जाए। क्योंकि वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से बातें करता है, इसलिए उसकी कोई नहीं समझता। इन भी सुन लोगे, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें करता है, लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें कहता है। जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है, और जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। कलीसिया की तरक्की दे लई तुहानू कोई लोड़ नहीं गैर ज़ुबान बोलने की। मैं खासकर इस चर्च के उन मेम्बरान को कह रहा हूँ जो यहाँ पर आकर खुदा की इबादत करते हैं, उनसे कह रहा हूँ, उनको ये नहीं कह रहा कि गैर ज़ुबान ना बोले आए, उनको ये कह रहा हूँ कि चर्च के अंदर आकर ना बोले, तन्हाई में जाए जहाँ पर आपका और आपके खुदा का तल्लुक हो, उससे भेद की बातें करें। मैनू तो इन्होंने कोई नहीं समझ आनी जिन्नी मर्जी जरबल जरबल करते रहे। आज भेद की बातें या अपनी तरक्की है तो वो इनफरादी और जाती है,
اور جب ذات کی بات آتی ہے، ذاتی سسٹم آتا ہے، تو یسوع مسیح نے کیا کہا کہ جا اپنی کوٹھڑی کو بند کر اور اپنے خدا کے ساتھ دعا میں ٹھہر جا۔ جب کسی کی ترقی نہیں ہے، وہ صرف آپ کی ترقی ہے، تو آپ کا تعلق ذاتی طور پر، انفرادی طور پر ہے۔ آپ شفاعت اجتماعی طور پر یہ کر سکتے ہیں جو کلیسیا کو بھی سمجھ آتی ہو۔ جب آپ کہتے ہیں خدایا میں دعا کرتا ہوں کہ اس کلیسیا میں سے فلاں بدعت نکل جائے، سارے نے سمجھ آؤں گی یہ کہ کلیسیا پرابلم ہوئی ہے، چرچ ختم ہوگا، پوچھیں گے کی ہو رہے ہیں۔ تو جے تسی غیر زبان چی ایک گل کرو تو کسی نے کی سمجھ آؤ، بات کون کانفرنس کرے گا، کون ڈسکس کرے گا؟ صرف یہ ہوئی گونگلواں تو مٹی چاڑے اور چھٹ پر آئے تے کام ہی یہ بولتا ہی رہتا ہے۔ اور یہ تو بھائی اتنے بھی بعد کوئی بھی نہیں سی اٹھتا تو یہ اٹھ کے اگے لگ پیا سی پرومینیٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے۔ اور آج میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو یہ بات بائبل مقدس کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ صرف اور صرف غیر زبان روح القدس کا نشان نہیں۔ آپ اگر اسے آگے پڑھیں نا تو آپ کے ہوش اڑ جائیں کہ خدا کہتا کیا ہے اور ہم دیکھتے اور کرتے کیا ہے۔ پڑھ لیں گے آپ، لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ آدمی سے ترقی اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کہتا ہے۔ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے، اور جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی ترقی کرتا ہے۔ اب پولس رسول آگے کہتا ہے اگرچہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب زبانوں میں بات کرو، لیکن زیادہ تر یہی چاہتا ہوں کہ نبوت کرو۔ اگر بیگانہ زبان بولنے والا کلیسیا کی ترقی کے لیے ترجمہ نہ کرے تو نبوت کرنے والا اس سے بڑا ہے۔ پس اے بھائیو، اگر تمہارے پاس آ کر بیگانہ زبانوں میں باتیں کروں اور مکاشفہ یا علم یا نبوت یا تعلیم کی بات نہ کہوں تو تم کو مجھ سے کیا فائدہ؟ کلپنا پہ رسول تھے ایک ترتیب دے رہا ہے کہ اس طرح سے کرو، الہام کہتا ہے کہ اس طرح سے کرو۔ اور آج تک بہت عبادت میں آپ بھی گئے ہوں گے، بہنیں بھائی بھی گئے ہوں گے، کبھی کسی کو یہ تجربہ ہوا ہو کہ غیر زبان میں دعا ہوئی ہے اور ساتھ ہی اس کا کسی نے ترجمہ کیا ہو؟ اور یار ہر کروسڑی جاندے ہو، ہاں یہ نہ جواب تے دو۔ کہیں پر بھی دیکھا ہو کہ غیر زبان کسی بھی دنیا کے خطے میں، پاکستان میں نہیں گل کرن دیا، کسی بھی دنیا کے خطے میں، کہ وہاں پر غیر زبان میں بات ہو یا دعا ہو تو اس کا ترجمہ کیا گیا، غلط۔ ترجمہ کرے گا تو سارے کی ترقی ہو جائے گی، سارے کو سمجھ آ جائے گی۔ تو جب ترجمہ نہیں کرے گا تو اگے یہ بارے بھی کہندا ہے۔ 10ویں آیت تو اسی پڑھنے ہیں، دنیا میں خواہ کتنی ہی مختلف زبانیں ہوں، ان میں سے کوئی بھی بے معنی نہیں۔ ذرا اس گل میں سمجھو، دنیا کی کوئی بھی زبان ہے وہ کوئی نہ کوئی معنی ہے۔ تو جدو تسی بول دے ہو وہ کی معنی ہے، کسی نے بول بھی، کسی نے کوئی سمجھ نہیں، کسی نے کوئی پتا نہیں کہ کی کر گیا ہے۔ دنیا میں خواہ کتنی ہی مختلف زبانیں ہوں، ان میں سے کوئی بھی بے معنی نہیں۔ پس اگر میں کسی زبان کے معنی نہ سمجھوں تو بولنے والے کے نزدیک اجنبی ٹھہروں گا اور بولنے والا میرے نزدیک اجنبی ٹھہرے گا۔ اور پھر آگے لکھا ہے بس تم جب روحانی نعمتوں کی آرزو رکھتے ہو تو ایسی کوشش کرو کہ تمہاری نعمتوں کی افزونی سے کلیسیا کی ترقی ہو۔ اپنی ترقی کرنے چکرا پینا جے، جاؤ خدا دے نال 1 to 1 دو بدو گل کرو۔ اگر کلیسیا دی ترقی کرنی جائے تو جس طرح دی زبان کلیسیا سمجھ دیے اس طرح دی زبان چ گل کرو، اس طرح دی زبان چ دعا کرو، اس طرح دی زبان دے وچ گیت گاؤ۔ ایک فرض کیتا ہے جو انگلش نہیں جانتے، اگر ایسے کوئی گوری یا گورے نو اسی
ਮਾਈਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਕੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ? ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ? ਬੀਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇੰਜ ਕਰ ਲਵੋਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। बीट एक ऐसी चीज है कि इंसान थिरकता है उस पर, चाहे हाथों को थिरकाए, चाहे पांव को थिरकाए, चाहे सर को थिरकाए, चाहे दिल को थिरकाए, थिरकता है बीट पर। कोई भी बीट हो, बुढ़ा हो भावे जवान हो, लेकिन बीट पर मत थिरको। उस बीट के अंदर जो शायरी की गई है उसको समझो। जो ओदी समझ नहीं तो एवं नहीं करन दे के लोग समझते इनू सारों बहुत ही समझ आउंदी ते हालांकि सारों बेसमझ ही होंदा है। जेड़ा बहुता इंज करदा हुंदा ना ओनू कोई समझ नहीं हुंदी, क्योंकि वो तो सिर्फ बीट दे विच लगा है। आज सोलो रिदम वजे इत्थे वाजे तबला ही सिर्फ वज जाए तुसीं झूमना शुरू हो जाओगे, कख भी ना गाया जाए ओहदे नाल, तुहाडे जज्बात तुहाडे रोंगड़े ना खिलार छड़े म्यूजिक ने तो तां किया। असी समझने घोड़ियां गा के असी बड़ी यसू की जयकार करने हैं, लेकिन मेरे बहनों भाइयों यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारी नेमतों की अफजूनी से कलीसिया की तरक्की हो। और फिर आगे फिर स्टेटमेंट है, इस सबब से तो जरा ध्यान रखो ये कल तुसा भी दिल करे कोई इंज दा कोई इशू फड़ लिया हो। इस सबब से जो बेगाना ज़बान में बातें करता है वो दुआ करे कि तर्जमा भी कर सके। पूरी दुनिया च कोई ऐसा शख्स भाव जो अगे क्वेश्चन किया या कभी किसी को वेख्या जे या गैर जुबान बोलने वाला ही गैर जुबान भी बोलता है पे नाल ओहदा तर्जमा भी करता पाया, या फिर गैर जुबान कोई शख्स बोल रहा है तो कोई होर शख्स है जिहदे उत्ते रूह ने अपना नजूल किया तो उन्होंने उभारिया कि उठ तर्जमा कर, इन्हां नूं समझ आए। और बोलो आंदे फूका दे नाल खुदा ने रूह फूकिया, और फूका किते गईयां इत्थे ते खुदा दा रूह किसी होर तरीके नाल आउंदे। खुदा के रूह के गिफ्ट की बात कर रहा हूं। आपकी सालगिरह है, आपको अपनी सालगिरह पर जश्न मनाना चाहिए, खुशी करनी चाहिए कि खुदा ने आपको एक साल और दे दिया है। आप बपतिस्मा पिछले दिनों के अंदर किन्होंने लिया है? आपने अपने बपतिस्मे की डेट नोट की है कहीं अपने दिल पर या कहीं अपनी डायरी पर कि आपकी नई पैदाइश का दिन है? ये तो तुम्हारी उम्र शुरू होनी है, मसीह बच्चे वाले अभी आपको फीडर दिया जाएगा। कहता कि पौलुस रसूल फरमाता है कि जो मसीह में बच्चे हैं, मसीह जो बच्चे हैं तो मुराद वो 80 साल का भी हो सकता है और 40 साल का भी हो सकता है। मसीह दे विच जेड़े बच्चे ने, पौलुस रसूल फरमाता है कि मैंने उनको दूध पिलाया, मैंने कभी गोश्त या हड्डी उनको नहीं खिलाई। और जमदे बच्चे को कोई तलौर भुन के दवोगे या कुकड़ी रोस्ट करके दवोगे, ओनू ओदे बचपन के मुताबिक नरम ग़िज़ा दवोगे। पहले नंबर तो उन्होंने मां की फीड दी जाएगी। अगर उन्होंने दूध ना पिलाया जाए तो आखो इन्हू रबड़ी पियाईए, इन्हू चाची की लस्सी पिया लियो, दुध वर्गे ही ना, तो काम खराब होएगा ना बच्चे का। इस तरह मसीह में बच्चों को भी खराब किया जाता है खुराक के जरिया से। बदहजमी हो जाती है मसीही कौम के लोगों और बच्चों के अंदर जब उनको खुराक उनके मिजाज के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं मिलेगी तो उनके हाजमे खराब होंगे। जिस तरह एक नौमलूद बच्चे को दुध तो अलावा कोई होर शै दवोगे तो दम मुसाफर हो जाएगा। जे वो जिंदा रहेगा तो वो तुहानू आखे तुहानू डॉक्टर को ही जाना पाया करेगा। जो उसकी ग़िज़ा है और वो ग़िज़ा उसकी माँ है, उसके बाद जब उस प्रोसेस से वो गुजरता है तो फिर पता है का छोटा बच्चा हो ना दुध तो उन्हें पीता 10-15 दिन, एक टाइम आता है माँ या प्यो या भैन भरा इनू निके निके रोटी दे भोरे करके पाओ, इनू लाओ रोटी दे। रोटी दे हाले तुसा लगना है जेडे नवे सिरे तो पैदा होए हो, दुध पियो वाले समझो, अपने बचपन के बुनियादी कवानीन समझो। और लिखता है
کہ وہ دعا کرے کہ وہ ترجمہ بھی کر سکے. کدی کسی شخص نے, کدی کسی پادری نے, کدی کسی بھی ناٹو خان ہے جڑا بھی غیر زبان دا ماسٹر ہے, اور میں اس بندے نو کدی بائبل دے مطابق ماسٹر نہیں سمجھدا جڑا اتنے آ کے بولدا. اتنے تو مراد گیدرنگ دے وچ, کراؤڈ دے وچ, کلیسیاواں دے اجتماعاں دے وچ وہ آندا ہے پھر دعا کر, رب کولوں منگ, میری غیر زبانی مانگ کے بیٹھا. ہن منگنا بھی جڑا ساڈا واجب نہیں ہے وہ بھی اگے آ جاندی ہے. پتر دیر کو نہیں جے ہوندا جی, خدا دا کلام ہے, ہن تانوں پانی ٹھنڈا پیانے ہیں. آگے لکھا ہے اس لیے کہ اگر میں کسی بیگانہ زبان میں دعا کروں تو میری روح تو دعا کرتی ہے مگر میری عقل بیکار ہے. بس کیا کرنا چاہیے؟ میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی دعا کروں گا, روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی گاؤں گا, ورنہ اگر تو روح ہی سے حمد کرے تو ناواقف آدمی تیری شکر گزاری پر آمین کیوں کر کہے گا. اور کدی غیر زبان بولنے والا کہ جب دعا کے ختم کرنی ہوندی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ دعا ختم کرنا ہے. اور جڑا اردو زبان دعا کرے یا پنجابی زبان تو سمجھ آ جاتی جدو آندا ہے خدایا میں دعا تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح ناصری دے نام تو منگ لینا وا آمین. کسے زبان نو جنوں تسی نہیں سمجھدے آمین کہے کہو, جدوں تسی آمین نہیں کہو گے اے دا مطلب ہے تسی اس دعا کرنے والے نال ایگری نہیں. اس تو مراد ہے کہ اس دعا کرنا ہے شرم ہونی چاہیے کہ وہ بند کرے اپنا ڈرامہ, ترتیب میں آئے, خدا سے مانگے کہ خدایا منو اپنی بارگاہ دے وچوں ترجمہ دے دے. ایسے چھات تو نہیں کوئی ترجمہ ہونا تو ہی ہے. اور بہت بدعتی سسٹم ہمارے پاکستان اور دنیا کے اندر چل رہا ہے, اور یہ کلام کے اندر انگل رکھ کے تسی پڑھ دے ہوئے ان چیزاں نو, اور پھر بھی ان چیزوں کو انگلی رکھ کر پڑھنے سے باہر نکلتے ہی آپ کو کوئی فیڈ کرے, ورگلائے, اور آپ اس کے ورگلاوے میں آ جائیں تو تسی اپنے کلام دی بےزتی کر رہے ہو, تسی کلام دی بےزتی کر رہے ہو. کلام تے تسی ایمان نال کھلوتے نہیں. اور فرماندے نے کہ میں عقل نال بھی دعا کراں گا تے روح نال بھی دعا کراں گا. اور ٹائم واوا ہو چکا ہے, میرا خیال ہے کہ اس چیز نو ایتھے ہی اسی ختم کریے تے اگلے اتوار پھر اسی اس چیز تے گل بات کران گے. لیکن آخری گل ہے, خدا بائبل چ کہندا ہے, انہوں آگے تفسیر کراں گا کہ وہ جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے. ڈیمانڈ کونی ہے تہاڈی, آرزو رکھو کہ مینوں خدایا نعمت دے, ڈیمانڈ نہیں کہ مینوں فلانی نعمت دے. وہ جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے. خدا جانتا ہے آپ کے دلوں اور گردوں کو, خدا جانتا ہے آپ کے خدمت کے مقام کو, خدا جانتا ہے کہ آپ کو کہاں پر استعمال کرنا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے, کیوں استعمال کرنا ہے. اور جب خدا آپ کو ہینڈل کرے گا تو آپ دوسروں کو بھی صحیح طریقہ سے ہینڈل کر سکیں گے. جدو آپ خدا تو لاوا گڈی چلانے کی کوشش کرو گے تو کسی کھالے جی سٹو گے, نال لوکاں نوں بھی آپ بھی زخمی ہو گے. نہ آپ زخمی ہو تو نہ خدا دے لوکاں دیاں روحاں نوں زخمی کرو, اور اس پاک کلام دے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کیجیے. آج ہم نے یہ چیزیں روح القدس کی قدرت, روح القدس کے نزول اور کلیسیا کے جنم دن کے دن اس چیز کو دیکھا کہ خدا نے اس جنم دن پر ہمیں تحفوں سے نوازا, تحفے دیے, اور ان تحفوں کا استعمال بھی ساتھ بتایا کہ آپ ان تحفوں کو, ان گفٹس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں, کہاں پر استعمال کر سکتے ہیں, کیوں استعمال کرنا ہے. یہ سارا بائبل مقدس میں بتایا ہوا ہے. خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق بخشے اور آج کے اس پرفضل کلام کے ذریعہ سے ہم سب کو اپنی برکت سے نوازے.